اور دوسرا آدمی وشاب نشا فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جو جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کرے۔ حضور داتا صاحب کے پیر و مرشد آپ بیان فرماتے ہیں، لوگوں الدنیا یوم ولنا صوم، فرمایا یہ دنیا دن ہے اور ہم روزے دار ہیں۔ یہ دنیا دن ہے اور ہم روزے دار دن کو نہیں کھاتا، روزے دار دن کو نہیں پیتا۔ فرمایا یہ ساری دنیا ہمارے لیے یوم کی طرح ہے اور ہم اس دنیا میں روزے دار کی طرح ہے۔ الدنیا یوم ولنا صوم، فرمایا یہ دنیا ہمارے لیے دن ہے اور ہمارا اس دنیا کے اندر روزہ ہے۔ اور پھر رسول اللہ نے فرمایا الشائب تائب حبیب اللہ، وہ نوجوان جو جوانی کے اندر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ جوانی کی توبہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ جوانی، لوگ کہتے ہیں جوانی مستانی ہے، نہیں، جوانی مستانی کا نام نہیں ہے، جوانی عیش و عشرت کا نام نہیں ہے، جوانی موج مستی کا نام نہیں ہے، جوانی موج میلے کا نام نہیں ہے، جوانی بدماشی اور فسق و فجور کا نام نہیں ہے، جوانی اپنی راتوں کو شراب اور کباب میں گزارنے کا نام نہیں ہے، جوانی اپنی زندگی کو غفلت میں گزارنے کا نام نہیں ہے، جوانی وہ ہے جو خوف خدا میں گزرے اور عشق مصطفیٰ میں گزرے۔ اور جن لوگوں کی جوانیاں خوف خدا اور عشق مصطفیٰ میں گزرتی ہیں، رب تعالیٰ دنیا میں بھی انہیں مقام عطا فرماتا ہے اور رب تعالیٰ آخرت کے اندر بھی انہیں مقام عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوان آدمی کی توبہ ایک طرف 1000 بوڑھے کی توبہ، ایک طرف جوانی کی توبہ، بڑھاپے کی 1000 توبہ کرنے والوں کی ایک طرف رکھی جائے تو اسے ایک جوان کی توبہ ان 1000 بوڑھوں کی توبہ پہ بھاری آ جائے گی۔ بڑھاپا بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، بڑھاپے کی توبہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑا اعزاز ہے، مگر جو جوانی کی توبہ ہے، عبادت کی لذت جوانی میں ہے، اللہ سے ڈرنے کی لذت جوانی میں ہے، اللہ سے ڈرنے کا مزہ جوانی میں ہے۔ جوانی میں رب سے ڈر جاؤ، جوانی میں اپنے نبی سے پیار کرو، جوانی میں اپنے نبی سے عشق کرو، جوانی میں اپنے نبی سے محبت کرو، جوانی میں اپنی تنہائیوں کو پاک کرو، اپنی راتوں کو پاک کرو، اپنے لمحات کو پاک کرو، اپنے اوقات کو پاک کرو، اپنا وقت خوف خدا اور عشق مصطفیٰ میں گزارو۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ رب العالمین تمہیں اعزاز عطا فرمائے گا۔ اور رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ تعالی یباہی بالشاب العابد الملائکہ، فرمایا جب جوان آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلا کر فرشتوں میں اپنے اس جوان بندے پہ فخر کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں مجھے اس بندے پہ ناز ہے، مجھے اس بندے پہ فخر ہے کہ اس نے جوانی کے اندر اپنی جوانی کو برباد نہیں کیا، اپنی جوانی کو غلط استعمال نہیں کیا، اپنی جوانی کے اندر اس نے اپنی نظر کی حفاظت کی ہے، اپنی جوانی کے اندر اس نے اپنے کان کی حفاظت کی ہے، اپنی جوانی کے اندر اس نے اپنے ہاتھ کی حفاظت کی ہے، اپنی جوانی کے اندر اس نے اپنے پاؤں کی حفاظت کی ہے، اپنی جوانی کے اندر اس نے اپنے دل کی حفاظت کی ہے، اپنی جوانی کے اندر اس نے اپنی نفسانی خواہشات کا کلا کما کیا ہے، ان کا گلا گھونٹا ہے، ان کو ختم کیا ہے، اور اپنی خواہشات کو ختم کر کے انظروا الی عبدی، اب دیکھو میرے اس بندے کی طرف، ترک شہوتہ من اجلی، میرے ڈر کی وجہ سے، میرے خوف کی وجہ سے اس نے اپنی ساری خواہشات کو چھوڑ کے میری عبادت میں ایسے اس نے اپنا دل لگا لیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ اور پھر رسول اللہ نے فرمایا ان اللہ تعالی یحب الشاب، اللہ تعالیٰ اس نوجوان سے پیار کرتا ہے، اللہ اس نوجوان سے محبت کرتا ہے کہ جس نوجوان نے اپنی یفنا شباب ہی فی طاعت اللہ، جس نے اپنی جوانی جو ہے وہ اللہ کی رضا میں فنا کر دی، جس نے جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کی ہے۔ اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو جوانی کے اندر میری عبادت کرتے ہیں میں نے ان کے لیے ایسا اجر اور ایسا ثواب رکھا ہے جو آج تک نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا۔ جوانی کی توبہ رب تعالیٰ کو اتنی پسند ہے، اتنی رب تعالیٰ کو جوانی کی توبہ پسند ہے، آج اللہ نے وقت دیا ہے
زندگی دی ہے، رب نے اگر جوانی دی ہے تو مست اونٹ کی طرح ادھر ادھر منہ نہ مارو، سرکش گھوڑے کی طرح ادھر ادھر نہ پھرو، بلکہ اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرو، دل میں خوف خدا اور عشق مصطفیٰ پیدا کرو، اور اللہ کے نبی کی محبت اور اللہ کے رسول کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کرو۔ سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت ہے۔ ایک نوجوان ایک لڑکی کے راستے میں کھڑا ہو جاتا ہے، وہ آتی جاتی ہے، یہ اسے تکتا ہے، یہ اسے دیکھتا ہے۔ ایک دن اس سے رہا نہ گیا، پوچھا کہ میاں روزانہ میرے راستے میں کھڑے ہوتی ہو اور مجھے گھورتے ہو، خیر تو ہے؟ کہنے لگا کہ تیری محبت میں مر رہا ہوں، نہ دن کو چین ہے نہ رات کو چین ہے، ایک ایک لمحہ تیری یادوں میں گزارتا ہوں، ایک ایک لمحہ تیری محبت میں گزارتا ہوں، مجھے قرار نہیں آتا جب تک تو مجھے حاصل نہ ہو جائے، جب تک تو مجھے مل نہ جائے۔ اس نے کہا اچھا اتنی مجھ سے محبت ہے؟ کہا ہاں ایسے ہی ہے۔ اس نے کہا پھر میری ایک شرط ہے۔ کہنے لگا ایک چھوڑ، 100 شرط بتا تب بھی پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو اپنے لبوں سے کچھ نکال تو صحیح، تیرے لیے تو آسمان کے تارے توڑ کے لے آؤں، میں ہوا کے اندر باز بن کے اڑ جاؤں، تیرے منہ سے نکلنے والی ہر بات کو پورا کروں گا۔ اس نے کہا لمبی چوڑی ڈیمانڈ کوئی نہیں، بس ایک بات ہے کہ 40 نمازیں امیر المومنین عمر فاروق کے پیچھے پڑھ، اس کے بعد تجھے آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود گھر والوں کو ڈیمانڈ کروں گی کہ میرا نکاح اس سے کر دو۔ کہنے لگا یہ کون سی مشکل بات ہے؟ اب 40 دن مسلسل 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ حضرت سیدنا فاروق اعظم کے پیچھے پڑ رہا ہے۔ جب آخری دن آیا وہ لڑکی راستے میں کھڑی ہو گئی، یہ نوجوان نظر جھکا کے گزرنے لگا۔ جب نظر جھکا کے گزرنے لگا تو اس نے پوچھا میاں کیا بات ہے، آج نظر جھکا کے جا رہا ہے؟ تو میرے لیے روز یہاں کھڑا ہوتا تھا، آج میں تیرے لیے آئی ہوں۔ کہنے لگا اب مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، اب عمر نے میرے دل کا تعلق خدا سے جوڑ دیا ہے، میں دعا کرتا ہوں جو تیری منشا ہے رب وہ بھی پوری کرے، اور میری منشا یہ ہے کہ میں اسی کی محبت میں فنا ہو جاؤں، اسی کی محبت میں فنا ہو جاؤں۔ تو یہ ہے میاں جوانی کے اندر جو رب کو راضی کر لیتا ہے، جو اپنے مالک کو منا لیتا ہے، جو اپنی جوانی اللہ کے لیے لگا دیتا ہے، اللہ کے رسول کے طریقے پہ لگا دیتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے قیامت کے دن وہ نوجوان جو ہے وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ یہ جوانی کی توبہ کی فضیلت ہے، جوانی کی عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوا پیغمبری، حضرت شیخ سعدی کہتے ہیں کہ جوانی کے اندر جو توبہ کرتا ہے یہ تو انبیاء کا شیوا ہے۔ تیرا جب بچپن پاک گزرے گا، تیری جوانی پاک گزرے گی، تیری جوانی اچھی گزرے گی تو اللہ تعالیٰ بڑھاپا تیرے لیے آسان کر دے گا۔ اور اگر جوانی میں تو ادھر ادھر منہ مارتا رہا تو پھر اگلی منازل بھی پتہ نہیں توبہ کی توفیق ملے یا نہ ملے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، توفیق توبہ دے دے تو وہ معاف کر دے گا، اگر ایسا نہ ہوا تو پھر آخرت کے معاملے بڑے کھٹن ہیں، آخرت کے معاملے بڑے سخت ہیں۔ کسی نار وفا نہ کی تھی اس دنیا بے اعتباری، نہ کوئی پیر مرید رعایت تھے تو نہ کوئی سرداری، یہاں ہمیشہ کوئی نہیں رہے گا، اجل نے نہ چھوڑا سکندر نہ دارا، تو سکندر سا فاتح اسی کے سامنے ہی ہارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا یہ تماشا نہیں ہے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ دنیا میں ہمیشہ تو کوئی نہیں رہا، نہ کوئی ہمیشہ رہے گا، ایک نہ ایک دن تو اس فانی جہان کو چھوڑ کے آگے جانا ہی ہے، جہانی فان کو چھوڑ کے، جہان فانی کو چھوڑ کے آگے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ جب سلطان محمود غزنوی نے حملہ کیا، جب حملہ کیا نا سومناتھ پہ سلطان محمود غزنوی نے، تو جو وہاں کا سومناتھ کا جو تھا بادشاہ
اس علاقے کا بڑا، اس نے بلایا اپنے وزیروں کو، اور وزیروں کو بلا کے کہنے لگا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ عرب کے جوان بڑے جنگجو ہوتے ہیں، اور یہ غزنوی ہے، جوانی میں بڑا دلیر اور بڑا جنگجو ہے، بتاؤ اس کا مقابلہ کیسے کریں؟ تو اس کا وزیر کہنے لگا یہ اتنا بڑا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، میں اس کا کلیہ جانتا ہوں۔ کہنے لگا تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا چند دنوں کی مجھے مہلت دے، میں اس کو تیرے قدموں میں لے کے آؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ وہ گھر آیا، اپنی بیٹی کو بلایا، بیٹی کو بلا کے کہتا ہے کہ اس پورے علاقے میں، پورے ملک میں سب سے زیادہ خوبصورت تو لڑکی ہے، بڑے بڑے بادشاہوں، راجوں مہاراجوں نے تیرے نکاح کے لیے مجھے پیغام بھیجا ہے، مگر میں نے سب کی آسروں کو ٹھکرا دیا ہے۔ یہ عرب کا جنگجو ہے، جوان ہے، اور عربی لوگ شباب کباب کے بڑے دل دادا ہوتے ہیں۔ اب میں تجھے بھیجتا ہوں اپنے وطن کو بچانے کے لیے، بناؤ سنگھار کر لے اور اس کو ورگلا اور اس کو حملے سے روک دے۔ وہ کہنے لگی یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، میں تو جس گلی سے گزر جاؤں علاقے کے نوجوان اپنے دل سر راہ بچھا کے بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ کون سا بڑا کام ہے؟ اس نے بناؤ سنگھار کیا، زرق برق کپڑے پہنے، اپنے پاؤں میں پازیبیں پہنی اور تیز خوشبوئیں لگائیں، اور وہ آ گئی جہاں مجاہدین کے خیمے لگے ہوئے تھے۔ تو اس نے دیکھا کہ سارے مجاہد اپنے اپنے خیموں میں ہیں، خواب و خرام اور خروش کے وہ خراٹے لے رہے ہیں، محو استراحت ہیں، مگر ایک خیمہ ہے، اس میں ایک عربی نوجوان ہے، حسن و جمال میں اپنا ثانی نہیں رکھتا، ایک چراغ اس نے جلایا ہوا ہے اور ایک بہت بڑا چارٹ اور اپنے سامنے رکھا ہوا ہے، اور اس کے اوپر وہ لکیریں کھینچ رہا ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نقشہ تیار کر رہا ہو کہ اگر دشمن اس طرف سے حملہ کرے گا تو ہم دفاع ایسے کریں گے، اگر دشمن اس طرف سے حملہ کرے گا تو ہم دفاع اپنا ایسے کریں گے، اور ہم یہاں سے پینترا بدل کے دشمن پہ حملہ کریں گے اور اس پر ہم فاتح ہو جائیں گے اور ہم اس پر فتح پا لیں گے۔ وہ اس طرح کی جنگ کی چالیں اس نقشے کے اندر بنا رہا ہے اور یہ تجویزیں سوچ رہا ہے۔ وہ لڑکی آئی، اس نے اپنے پاؤں کی پازیبوں کو چھنکایا، جب پاؤں کی پازیبوں کو چھنکایا تو ادھر سلطان محمود غزنوی کو پتہ چل گیا کہ اب ادھر بھی کوئی کاروائی چل گئی ہے، اس نے نظر بھی نہیں اٹھائی۔ جب وہ اندر آئی خوشبوؤں کے حلے آنے لگے، جب خوشبو دماغ تک پہنچی تو سلطان محمود غزنوی نے اپنی نظر بھی اٹھا کے اس لڑکی کی طرف نہیں دیکھا۔ اس نے کوشش کی کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے آپ کو مخاطب کرے کہ وہ نظر اٹھائیں، آپ کی طرف دیکھیں، کوئی بات چیت ہو۔ بات چیت ہونے کے بعد، کیونکہ جب نظر اٹھا کے دیکھتے یہ اصول ہے، پہلے نظر بیٹھتی ہے، پھر دل بیٹھتا ہے، پھر شرمگاہ بیٹھتی ہے۔ جب نظر کی حفاظت کی تو دل کی حفاظت ہوئی، جب دل کی حفاظت ہوئی تو اگلے معاملے کی حفاظت ہو گئی۔ جب نظر کی حفاظت نہیں ہے، جدھر جاؤ فحاشی ہے، جدھر جاؤ عریانی ہے، جدھر جاؤ عورتوں کے سروں سے دوپٹے اترے ہوئے ہیں، نیم برہنہ عورتیں بازاروں میں کھڑی ہیں، پارکوں میں کھڑی ہیں، چوکوں میں کھڑی ہیں، چوراہوں میں کھڑی ہیں، پوسٹروں پہ کھڑی ہیں، جدھر دیکھو فحاشی اور عریانی ہے۔ یاد رکھو جب فحاشی عام ہوتی ہے غیرت مر جاتی ہے، جب غیرت مر جاتی ہے جہاد کا جذبہ مسلمان کے اندر سے مٹ جاتا ہے۔ جب جہاد کا جذبہ مسلمان کے اندر سے مٹ جائے پھر حال وہ ہوتا ہے کہ کشمیر میں عزتیں لٹتی رہیں، یہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، برما کے اندر عزتیں لٹتی رہیں، یہ بیان تک نہیں دیتا، غزہ کے اندر مسلمانوں کے بدن کے چیچڑے اڑتے رہیں، بچے مرتے رہیں، شہید ہوتے رہیں، یہ بیان دینا تک ان کے حق میں بولنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ شام کے اندر مسلمانوں پہ آگ برسائی جاتی رہے، یہ بات بھی کرنا گوارا نہیں کرتا۔ یمن کے اندر مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے جاتے رہیں، یہ ان کے ساتھ کھڑا ہونا گوارا نہیں کرتا۔ ابتدا فحاشی سے ہوئی، جب فحاشی عام ہو گئی غیرت مر گئی، جب غیرت مری تو جذبہ جہاد ختم ہو گیا۔ اگر غیرت زندہ ہوتی، اگر فحاشی نہ پھیلتی، غیرت زندہ رہتی، جب غیرت زندہ رہتی تو مسلمانوں کے دلوں میں جذبہ جہاد ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، الجہاد الجہاد، الجہاد
یہ سب سے پہلا حملہ ہے فحاشی کا، جو مغرب کی چال تھی جس نے مسلمانوں پر ڈالی اور جس نے پورے عالم اسلام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس آگ نے عرب والوں کو اس اپنی لپیٹ میں لے لیا، ہر طرف مسلمانوں کے اندر فحاشی اور عریانی پھیلا دی۔ جب فحاشی اور عریانی پھیلا دی تو غیرت کی جگہ بے غیرتی نے لے لی۔ جب غیرت کی جگہ پہ بے غیرتی آ گئی اور بے غیرتی اس حد تک آ گئی کہ آج مسلمان کٹ کٹ کے مر رہے ہیں، ان کے بدنوں کے چیچڑے اڑ رہے ہیں، ماؤں کے پیٹوں کے اندر بچے مر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماؤں کے سامنے جو ہیں ان کے بدن کے پرخچے اڑائے جا رہے ہیں، اور معصوم بچوں کے سامنے ان کی مائیں جو ہیں وہ مر رہی ہیں، اور پھر 57 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود کوئی ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار تک نہیں ہے۔ جسے دیکھو وہی کہتا ہے ہم نے افسوس کا اظہار کر دیا ہے۔ تیرے افسوس کا اظہار کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو نہ بھی افسوس کا اظہار کرے تو کیا فرق پڑے گا؟ تیرے افسوس کا اظہار کرنے سے فرق نہیں پڑے گا، فرق تب پڑے گا کہ جب تو اپنی سارے ایٹمی اثاثے لے کے، اپنی ساری انرجیاں، طاقتیں اور پاوریں لے کے، اپنی فوج کو لے کر تو غزہ میں پہنچ جائے گا اور یہود و نصارہ کو للکار کے کہے گا کہ اب دیکھو محمد عربی کے غلام آ گئے ہیں۔ تو ادھر سلطان محمود غزنوی نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، اس نے بڑی کوشش کی کہ ایک نظر اٹھا کے میری طرف دیکھے تو صحیح، نہیں دیکھا۔ جب اس کا کوئی حربہ کارگر ثابت نہ ہوا تو وہ کہنے لگی کہ ایک نظر تو اٹھا، میری طرف دیکھ تو صحیح، تسی کیوں نہیں وے دے حسن میرے نو ان مرد جوان نہیں جھک دے۔ تو سلطان جواب دیتا ہے جنہ ویکھیا نور نبی دا وہ غیر ولے نہیں چک دے۔ جنہ ویکھیا نور نبی دا وہ غیر ولے نہیں چک دے۔ تو وہ پھر کہنے لگی کہ تو نے مجھے عام سمجھا ہے، میں عام نہیں ہوں، میں وزیر زادی ہوں، تجھے مروا دوں گی، انہی درختوں کے ساتھ تجھے لٹکوا دوں گے۔ تو سلطان محمود غزنوی جواب دیتا ہے، وہ لڑکی کہتی ہے کہ بات یہ ہے کہ تسی کیوں نہیں مندے گل میری نو، تو کیوں موت کولو نہیں ڈر دے؟ آپ نے جواب دیا اسی غلام رسول اللہ دے، کوئی مار بھی دے تے نہیں مر دے۔ اسی غلام رسول اللہ دے، آکھو اسی غلام رسول اللہ دے، کوئی مار بھی دے تے نہیں مردے۔ فرمایا یہ تیری بھول ہے، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے۔ وہ لاہور کا کلندر کیا خوب کہتا ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ اور کہا کیوں ضیاءکار بنوں، سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں، اور ہماتن گوش رہوں، نالے بل بل کے سنوں، نالے بل بل کے سنوں، اور ہماتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ ہم نوا جن کے ساتھ میں ذکر کرتا تھا، وہ جو جن کے ذکر کی آواز آسمانوں سے آتی تھی، نہیں سمجھے آپ؟ یہ بڑی پرانی بات کر گیا اقبال، اس لیے تو لوگوں کو اقبال کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کہاں سے کہاں تک بات لے جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ نالے بل بل کے سنوں، وہ جو بلبل ہے، وہ جو جنت کے باغوں میں چڑھ رہی ہے، وہ جو جنت کے چرنوں میں چڑھ رہی ہے، وہ جو فرشتے ہیں ان کے میں نالے سنتا، ان کے میں ذکر کی آواز سنتا ہوں، نالے بل بل کے سنوں اور خاموش رہوں، ہم نوا نالے بل بل کے سنوں اور ہما تن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مجھ پہ اتنا رنگ بھی نہ چڑھے، مجھ پہ اتنا رنگ بھی نہ چڑھے۔ اور پھر جب اقبال اور ذوق میں آیا، اب دنیا کو کیا پتا یہ شکوہ کیا ہے، جواب شکوہ کیا ہے۔ یہ ہماری نسل جو لسا اور رفیع سننے والی ہے، یہ جو عطا اللہ خان سخیلوی سننے والی ہے، یہ جو آج کل پاپ میوزک سننے والی ہے، اسے کیا پتا کہ اقبال نے شکوہ کیا کیا، جواب شکوہ کیا لکھا۔ وہ باتیں تو ہر ایک سے ہضم ہی نہیں ہوتی، ہر ایک کا اتنا حوصلہ ہی نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھ سکے، ان باتوں کو سمجھ سکے۔ پھر جب بات آگے بڑھی تو پھر اقبال کہتا ہے، جہاں سے بات آگے لے گیا، کہنے لگا دشت تو دشت رہے، صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے
صحراؤں میں، اور دست تو دست رہے صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ہاں، کیونکہ جب اقبال پڑھا جاتا ہے تو پھر گھوڑے دوڑانے کی بات بھی تو آتی ہے نا۔ یہ آج انتخاب اس لیے کیا اقبال کا، چونکہ گزشتہ دن یوم اقبال تھا نا، تو میں نے کہا چلو تھوڑا اقبال کا فیض بھی لے لیں۔ دست تو دست رہے صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پھر صرف چلتے ہوئے پنکھے کے نیچے، اے سی والے کمرے میں تسبیح نہیں پھیری جاتی، چلتے ہوئے پنکھے کے نیچے صرف کالا کالا کا درس نہیں ہوتا، پھر گھوڑوں پہ بیٹھ کے، گھوڑوں کے ننگی پیٹھوں پہ بیٹھ کے، اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پہ بیٹھ کے جہاد کے ترانے بھی پڑھتے ہیں، صحراؤں میں بھی جانا پڑتا ہے، بیاباؤں میں بھی جانا پڑتا ہے، کبھی جناب دریا عبور کر کے کشتیوں کو آگ بھی لگانی پڑتی ہے، اور اندر اتنی بڑی چنگاری اڑتی ہے کہ اقبال پھر یہاں تک کہتا ہے کہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمانوں نا۔ فرمایا تم نے صرف اسی کا نام مسلمانی سمجھ لیا ہے کہ ہم ختم دلوا دیں گے کام پورا ہو جائے گا، ہم جناب یہ کر لیں گے تو کام پورا ہو جائے گا، ہم اتنا کر لیں گے تو کام پورا ہو جائے گا۔ اگر اتنا کرنے سے کام پورا ہوتا ہو تو پھر اتنا کام بڑھانے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر اللہ کے نبی کو 27 غزووں میں بذات خود شرکت کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ باتیں بھی تو ہے نا، جو اس لیے کہ جب اقبال پڑھا جاتا ہے تو پھر غیرت بھی آتی ہے نا، اندر ایسا جذبہ بھی آتا ہے، اندر ایسا ولولہ بھی آتا ہے۔ میں کہاں اقبال کی بات سناؤں، وہ لاہور کا کلندر کہتا ہے کبھی آئے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ یہ ترجمہ کیا اقبال نے، والے من خاف مقام رب ہی جنتان، فرمایا جو رب کے ہاں کھڑا ہونے سے ڈرا، جس کی ادھر ادھر توجہ نہ ہوئی، اللہ نے اس کے لیے 2 جنتیں رکھی ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھ رہے ہو، اگر یہ ممکن نہیں ہے، حدیث قدسی ہے، حضور فرماتے ہیں رب کا فرمان ہے نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھ رہے ہو، اگر یہ ممکن نہیں تو کم از کم اتنا ہی تصور کر لو کہ ہم اسے نہیں دیکھ رہے، وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اسی کا ترجمہ جو اقبال نے کیا ہے، اقبال ہے ہی وہ جس نے قرآن حدیث کا ترجمہ کیا ہے۔ اب حدیث پڑھی، اس کا ترجمہ سنو۔ اقبال ترجمہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے اصل نماز یہی ہے، روح نماز یہی ہے، تو ہمارے روبرو رہے ہم تیرے روبرو رہیں، اور اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ رہیں، نمازیں تو تیری دید کا ایک بہانہ رہیں، اور مجھے کیا کام تھا رکوع سے، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں، نہ تو اعتکاف سے کچھ غرض، نہ نماز و زہد سے واسطہ، تیری دید کیسی نماز ہے، نہ سجود ہے نہ قیام ہے۔ تو یہ اقبال کا میں آگے عرض کر رہا تھا، کہا کبھی آئے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اور آگے فرمایا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ کہ دنیا کی جو شاید ٹوٹ جاتی ہے نا، اس کی قدر و قیمت گھٹ جاتی ہے۔ یہ میک ٹوٹ گیا، ہم نے اٹھا کے پھینک دیا اور لے آئیں گے، بلب ٹوٹ گیا اتار کے پھینک دیں گے اور لے آئیں گے، پنکھا ٹوٹ گیا اتار کے پھینک دیں گے، سکریپ میں ڈال دیں گے اور لے آئیں گے۔ دل ایسی شے ہے یہ جتنا زیادہ ٹوٹتا ہے اس کے مالک کی نظر میں اس کی قیمت اتنی اور بڑھ جاتی ہے۔ ہاں، یہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹنے دے، اسے ٹوٹنے دے، زمانہ جو کہتا ہے کہتا رہے، دنیا جو کہتی ہے کہتی رہے، تو من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اپنے آپ کو پہچان، اپنے دل کو پہچان، اور اس دل کے اندر خوف خدا اور عشق مصطفیٰ کا ڈیرا لگا لے، بسیرا بنا لے، تب کام چلے گا۔ قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن، اقبال تلوار کی بات کرتا ہے نا، قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن، یا خالد جاباز یا حیدر کرار، یا خالد جاباز یا حیدر، اور واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی۔ کوئی بات سمجھتا ہے کوئی نہیں سمجھتا،
یہ ہر ایک کے نصیب کی بات نہیں ہے. ای سعادت بزور بازو نیس تانہ باشد خدائے بخشندہ باشد. واحد قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی بلکہ طبی نہ رہی. شعلہ و مکالی نہ رہی رسم اذاں رہ گئی پر سوز بلالی نہ رہی. یہ فکر دے رہا ہے اقبال. وہ کہتا ہے لوگو اذان تو پڑھتے ہو بلال والا سوز بھی لے کے آؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلال والا سوز بھی. جب فتح بیت المقدس کے موقع پر حضرت بلال نے اذان پڑھی حضرت عبد الرحمن بن عوف کی ڈیمانڈ پر فاروق اعظم کی سفارش پر کہا بلال آج سنائی دے. کہہ دو سبحان اللہ. یہ سارے مجاہد ترس رہے ہیں تیری اذان سننے کو. بڑے بڑے خوشحالان بھی ہیں. تو اشہد کی جگہ پہ اسہد بھی پڑھتا ہے. ہائے کبھی کبھی اشہد سے اسہد بھی نمبر لے جاتی ہے مگر یہاں سے نکلے نا. ہاں یہاں سے نکلے نا. پھر وہی بات اقبال کی کہ بات جو دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو اشہد کی جگہ پہ اسہد آج نمبر لے گئی. کہا بلال سنا دے. کہا خوشحالان بھی ہیں بڑی آواز والے بھی ہیں بڑے سوز و گداز والے بھی ہیں ایک سے ایک بڑھ کے ہیں ان کو کہہ دیں. کہا نہیں بلال آج جی کرتا ہے آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ. وہ مسجد نبوی کی بہاریں یاد آ رہی ہیں کہ جب تو اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا تو انگلی کا اشارہ لجپال محبوب کی طرف کرتا. وہ یادیں تازہ کر دینا وہ اذان سنا دینا. تو حضرت بلال نے جب اللہ اکبر کی صدا بلند کی اللہ کی عزت کی قسم ہے. مورخین بیان کرتے ہیں کہ پورے مجمع سے آہوں اور سسکیوں کی آوازیں آنے لگی. صحابہ تڑپ تڑپ کے رونے لگے. اور تمہیں کیا ہوا؟ تم نے 3 ماہ ان کا محاصرہ رکھا. ان کا محاصرہ تمہیں نہ رلا سکا. ان کے تیروں کے زخم تمہیں نہ رلا سکے. ان کے پتھروں کے زخم تمہیں نہ رلا سکے. برف پڑتی ہوئی برف تمہیں نہ رلا سکی. ٹھٹھرتی ہوئی سردی تمہیں نہ رلا سکی. سفر کی دشواریاں تمہیں نہ رلا سکیں. بھوک اور پیاس تمہیں نہ رلا سکیں. بلال کے ایک لفظ نے تمہیں اس قدر رلا دیا ہے. بات کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے کہ یہ مصطفیٰ کریم کا فیض ہے. ہاں ذرہ عشق نبی از حق طلب سعزیز سوز صدیق و علی از حق طلب. اگر تیرے دل میں عشق نہیں ہے تو رب سے نبی کا عشق مانگ. رب سے نبی کی محبت مانگ. ذرہ درد دل از حق طلب. حق سے مانگ. اپنے دل کے درد کے لیے ایک ذرہ ہی مانگ لے. سوز صدیق و علی از حق طلب. ابو بکر اور علی کا سوز جو ہے وہ بھی اپنے رب سے مانگ. وہ دے گا جو کام بنے گا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا اب ہوتا واضح قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی بلکہ طبی نہ رہی. شعلہ و مکالی نہ رہی رسم اذاں رہ گئی پر سوز بلالی نہ رہی. فلسفہ رہ گیا پر تلقین غزالی نہ رہی. نہ وہ سنانے والے رہے نہ وہ سننے والے رہے. نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں. نہ وہ غزنوی کی طرف رہی نہ وہ خم ہے زلف اعجاز میں. نہ قوم ویسی رہی نہ قوم کے رہنما ویسے رہے. نہ سننے والوں میں وہ ذوق رہا نہ سنانے والوں میں وہ درد رہا. اب سنایا بھی پیسے کے لیے جاتا ہے اور سنا بھی کان کے لطف اور مزے کے لیے جاتا ہے. جب کانوں کے لطف اور مزے کے لیے سنا جائے قوم کی جب ترجیحات بدل جائیں تو پھر حق کی آواز ان تک نہیں پہنچتی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ. وہ نوجوان جس کا دل اللہ کی عبادت میں لگا رہے قیامت کے دن وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. اور تیسرا آدمی